میں ہوا ہے اس کا واقعے کو اس کی روشنی آپ کے سامنے ڈال لیتے رخصت لوں گا کہ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دن قبل عبدالغنی صاحب کو بہار میں جا کر اور یو پی میں جا کر مسلمانوں کے تعلق سے بات کر رہا تھا. اس وقت بہار کے اندر گجرات کے اندر پوزیشن یہ تھا کہ 7 سے 8 سیٹ کانگریس جیتے گی اور 15 سیٹ بی جے پی جیتے گی. لیکن جیسے ہی عبدالغنی صاحب کی الیکشن ہوئی تو فرسٹ سروے آ رہا ہے کہ پورے کے پورے سیٹ بی جے پی جیتے گی. تو آپ غور کریے کہ کتنی فرقہ پرستی ہے. آپ کو ہم کو غور کرنا ضروری ہے کہ یہ جو آج لہر چل رہی ہے جو سب لوگ بول رہے ہیں کہ مودی کی لہر مودی کی لہر مودی کی لہر کچھ نہیں ہے صرف اور صرف فرقہ پرستی کی لہر ہے. اس چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہم کو منظم اور متحد ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعداد کے اندر نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا پڑے گا. میں آپ لوگوں سے یہ باتیں اس لیے کھل کر یہ میٹنگ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صرف اور صرف عوام کی میٹنگ نہیں محبان مجلس کی اور جماعت کے سرگرم کارکن ابتدائی صدر متوازن کی میٹنگ ہے. تو تمام آپ میرے ساتھ ساتھ آپ ہم سب جماعت کے سپاہی ہیں. ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ابھی 5-6 روز باقی ہے. الحمدللہ ووٹر لسٹ میں املاک کا کام ہو رہا ہے کافی حد تک اچھا ہو رہا ہے لیکن اور ضرورت ہے. کئی ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے نام آج بھی ووٹر لسٹ میں شامل نہیں ہوئے. 3-4 دن کا وقت ہے ہم ہمارے تمام ناموں کا اندراج کرائیں اور صبح اول وقت ہم کو نکل کر ہماری ماں بہنوں کے ساتھ نکل کر اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بہت سے جلسے ہوں گے جس میں عوامی جلسوں میں اکبر الدین صاحب کا بھی خصوصی خطاب ہوگا. میں آپ سے رخصت لیتے ہوئے جناب اکبر الدین صاحب آپ سے کچھ ضروری چیزیں بتائیے. میں شکریہ ادا کر رہا ہوں. الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی دعاؤں کا نتیجہ کہ آج مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے سب سے بڑی اقلیت اور پہلے یا دوسرے پسماندہ طبقات کی آواز بن کے ابھر رہی ہے. اور اللہ کا شکر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے چاہے اس سے کام لیتا ہے. اللہ کہ ہم محتاج ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہندوستانی مسلمانوں کی قیادت کا کانٹوں بھرا تاج حیدرآباد کے آپ کی اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت اس سر پر پہنانا چاہتا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے والے کی کمی نہیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے شہر حیدرآباد کا انتخاب کیا, آپ کی جماعت کا انتخاب کیا, آپ کی قیادت کا انتخاب کیا کہ وہ ہندوستان کے سب سے بڑے اقلیت مسلمانوں کی قیادت کر سکے, ان کی آواز بنے, ان کے مسائل کے حق کے لیے لڑیں اور جدوجہد کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہم سب کو نوازا ہے. اور مجلس اتحاد المسلمین
کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں ہے. کہ وہ دن گئے جب لوگ کہتے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین پل کے اس پار کی جماعت ہے، لیکن آج مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں جانی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے. اور اگر کسی کے طرف ایک امید اور آس لگائے، اگر یہ ملک دیکھ رہا ہے، الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے. آپ کا اتحاد ہے، آپ کی طاقت ہے، آپ کی آواز ہے، جس پر وہ ایک امید اور آس لگائے. دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو 66 برس کی ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں انصاف کے لیے ہم جب بھی جس دروازے پر دستک دیے تو ان دروازوں نے ہم کو ہمارا حق ہی نہیں دیا، بلکہ ہم کو مایوس لوٹایا. اور آج وہ سارے لوگ ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ان کو یہ امید ہے کہ آج یہ جماعت، یہ قیادت ہمارے حق کے لیے لڑ سکتی ہے، ہم کو حق دلا سکتی ہے، ہم کو انصاف دلا سکتی ہے. تو یہ سب بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے. میں کہوں گا کہ 5 برس میں مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے ہر ریاست، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر قصبے میں ہر مسلمان کے سیل فون سے لے کر ان کے گھروں کے کمپیوٹر میں اگر کوئی قید ہے تو الحمدللہ وہ مجلس اتحاد المسلمین. اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے اور اللہ کا بہت بڑا، میں سمجھوں گا کہ یہ آج کا الیکشن ہمارے لیے ایک آزمائش سے کم نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ نوازنے سے پہلے آزماتا ہے. اور اللہ نے ہماری سابقہ آزمائش پر یہ عزت، یہ طاقت، یہ نام، یہ پہچان سے نوازا ہے. تو آج اس الیکشن کی آزمائش سے شاید اللہ ہم کو اور بہت بڑی کام سے یا نوازنا چاہتا ہے، نام سے نوازنا چاہتا ہے. اور اللہ پہلے آزماتا ہے اور اللہ کی آزمائش میں جو کامیاب ہوتا ہے تو اللہ پھر اس آزمائش پر کامیابی پر انعام دیتا ہے. تو آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ ملک پیٹ حلق احسن میں ساتھ کامیاب. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ مجلس یہاں سے نہیں جیتے گی، لیکن ہم کو یقین تھا کہ اللہ ہم کو ضرور جتائے گا اور ہم کامیاب ہو گئے. اور ہماری کامیابی پر دشمن 5 برس سے ماتم کرتا رہا، افسوس کرتا رہا اور اس دن کے انتظار میں رہا کہ کب آئندہ الیکشن آئیں گے اور کب ہم پھر سے ان کے ہاتھ سے یہ نشست کو چھینیں گے اور اپنی کامیابی کے ذریعے ہم ان کو شکست دیں گے. آج آپ کو پہلے سے زیادہ ذمہ داری کے ساتھ، پہلے سے زیادہ جوش کے ساتھ، پہلے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ، پہلے سے زیادہ محبت کے ساتھ، پہلے سے زیادہ آج ہوش مندی کے ساتھ ہم کو کام کرنا ہوگا. کیونکہ اس حقیقت کو یاد رکھیے کہ جنگ صرف جوش سے نہیں جیتی جاتی. جنگیں جیتی جاتی ہے تو جوش کو ہوش جب ملتا ہے تو وہی جنگ، وہی کام کامیاب ہوتا ہے جس کام میں جوش بھی ہوتا ہے اور اس جوش کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ہوش بھی ہوتا ہے. کیا بات ہے. تو آج ہم کو نوجوانوں کے جوش و جذبے کے ساتھ بزرگوں کے ہوش مندی کو بھی ہم کو برابر ساتھ لے کر چلنا پڑے گا. کیونکہ اگر صرف جوش ہوگا تو پھر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر صرف ہوش بھی ہوگا تب بھی کامیابی نہیں ہوگی. جوش اور ہوش دونوں کو ملا کر ہم کو آگے بڑھنا ہوگا اور جب جوش اور ہوش مل جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے کامیابی کو روک نہیں سکتی. دنیا کے طوفان کو
ہمارے قدموں کے آگے جھکنا پڑے گا اور اپنے شکست کو تسلیم کرنا ہوگا. اور یہی ہوش اور جوش آج مجلس اتحاد المسلمین میں ہے. تو آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. مسائل تو بہت تھے، حل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. مسائل آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے. ایک روڈ آج خراب ہے، کل بن جائے گی، پرسوں پھر خراب ہو جائے گی. ایک اسٹریٹ لائٹ آج جہاں سے روشنی دے رہی ہے، کل کو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، پرسوں ایک اور لگ جائے گی. پانی نہیں ہے، اللہ رحمت برسائے گا، تالاب بھر جائیں گے، پانی آئے گا لیکن جب سوکھا آئے گا تو پھر نل کی لائن سوکھی ہو جائے گی. لیکن یاد رکھو، ہمارا اتحاد، ہماری کامیابی کوئی روڈ کی طرح نہیں ہے کہ آج خراب ہو گیا کل بن سکتا ہے. آج پانی نہیں، کل آ سکتا ہے. اور آج اس ملک پیٹ کی نشست کو حاصل کرنے کے لیے 55 برس کا وقت لگا، 50 برس کی محنت کے بعد ہم کہ 50 برس 51 برس ہم نے محنت کی، جدوجہد کی، مصیبتیں اٹھائی اور یہاں تک کہ جبھی بھی ساری ہندوستان کی پولیس کی نظر اگر کہیں پر ٹکتی تھی تو ملک پیٹ پر ہی ٹکتی تھی. ظلم ہوتا تو یہیں پر ہوتا، بچے پکڑے جاتے تو یہیں کے پکڑے جاتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 5 برس کے اس عرصے میں ہمارے اتحاد کی طاقت کی وجہ سے، ہماری جماعت کی طاقت کی وجہ سے، آپ کی محنت اور آپ کی کوششوں کی کامیابی کی وجہ سے، ہمارے انتخاب، ہمارے MLA کی کامیابی کے بعد آج ہم ان ساری طاقتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. آج سارے ہندوستان کی پولیس بھی یہاں پہ نظر رکھی ہوئی ہے، لیکن الحمدللہ مجلس کی قیادت اور آپ کے اتحاد، جوش اور جذبے اور ایمان کی طاقت بھی اپنے نظروں کے ذریعے ان کا مقابلہ کر رہی ہے. ہم کو ان سارے باتوں کا غور کرنا ہوگا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی سے پہلے کیسے حالات تھے اور کامیابی کے بعد کیسے حالات رہے ہیں. اس کا جائزہ آپ کو لینا پڑے گا کہ آج ہندوستان کی سیاست بڑی ہی خطرناک اور نازک دور سے گزر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہندوتوا کی طاقتیں جو ہندوستان کو ہندو راشٹر میں تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، عزم رکھتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، آج وہ لوگ اپنی ساری طاقتوں پر یکجا کرتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوتوا کی طاقتوں کو ایک جگہ لا کر ہندو راشٹر قائم کر سکے. نہ صرف ہندو راشٹر کا خواب ہے بلکہ ان کا خواب ہے کہ ہندوستان سے سیکولرزم کا خاتمہ کرنا. اور اگر میں یہ بات کہوں تو لوگ کہیں گے کہ آپ کیسے الزام لگاتے ہیں ہندوتوا طاقتوں پر کہ جو سیکولرزم کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو میں ان سے یہی بات کہوں گا کہ بابری مسجد کی شہادت اور بابری مسجد کی شہادت صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے عبادت گاہ یا اللہ کے گھر کی شہادت نہیں تھی، بلکہ وہ دراصل اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے سیکولرزم پر بھی حملہ تھا، سیکولرزم کو ختم کرنے کی سازش بھی تھی. یہ لوگ آگے بڑھ کر متحد ہو کر ایک طرف ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، دوسری طرف سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو تیسری طرف اس ملک میں جو سب سے بڑی اقلیت کو ان کے شریعت پر عمل کرنے کا دستوری اختیار جو حق ہے وہ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں.